حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا حي يا قيوم 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 حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. جن دوستوں نے ملاقات کرنی ہے لائن سیدھی بنا لیں اور ترتیب کے ساتھ آ کر سرکار سے ملاقات کروائیں. آپ کی مہربانی رش نہ کریں, ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کو دھکا نہ دیں. یا حیو یا قیوم 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 یا حیو یا قیوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فصل لربك وانحر إن شانعك هو الأبتر صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ. تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے، وہ کمینہ ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. وچھوڑے دے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ. کراں دن رات میں تیریاں ہی گلاں یا رسول اللہ. تن میرا کنگی ہووے تے میں زلف سونے دی واواں، تے پوش میرے دی بن جائے جتی، تے میں مدنی دے پیری آواں. تے جے سونا میرے دکھ وچ راضی، تے میں سکھ نو چلے پاواں. غلام فریدا کتے مل جائے سونا، غلام فریدا کتے مل جائے سونا، تے انہوں رو رو حال سناواں. کراں دن رات میں تیریاں ہی گلاں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ میرے آقا ہجر تیرا جے پانی منگے، ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھونے نہ دے گیڑا. اج کی کردا جے کول بٹھا کے تے میں درد پرانے چھیڑا. کراں دن رات میں تیریاں ہی گلاں یا رسول اللہ. کراں دن رات میں تیریاں ہی گلاں یا
دیے لے جا مدینے اتھرو میرے تے پچھی وہ رکی میں نظر کلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سارے پر درود اج سرکار آگے سارے پر درود اج سرکار آگے دنیا دے دو جہانا دے دنیا دے دو جہانا دے سلطان آگے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد تمام دوست کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اب میں خطاب ذیشان کے لیے دعوت دیتا ہوں آپ نے سب نے کہنا ہے سبحان اللہ ہمارے دلوں کے رہنما ہمارے سروں کے تاج حضور سید اعظم لال گیلانی بادشاہ سرکار سے میں ملتمس ہوں کہ حضور ہمارے اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں نعرہ آواز نہیں آ رہی صحیح مزہ نہیں آ رہا نعرہ تکبیر نعرہ
سید عادل لال گیلانی بادشاہ سے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم كريم الأمين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله قد وجب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا إمام القبلتين سبحان اللہ. جب بھی درود پاک پڑھا جائے محبت و شوق کے ساتھ پڑھا کریں. ایک ایسی عبادت ہے جو رد نہیں کی جاتی. کوئی بھی کسی بھی حال میں پڑھتا ہے نا اللہ اس کی اس عبادت کو قبول فرما کے ثواب ضرور عطا. اور یہ وہ وظیفہ ہے کہ رب کائنات نے فرمایا کہ صرف تمہیں نہیں کہہ رہا کہ درود پڑھو، میں بھی اپنے محبوب پہ پڑھتا ہوں، میرے ملائکہ بھی پڑھتے ہیں. ہم سب درود پڑھتے ہیں. تو اس واسطے محبت نال عقیدت نال چاہت نال مل کے ایک باری پھر پڑھ لو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. پھر پڑھ لیں صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کیا مرتبہ ہے غوث ہے والا تیرا. 11ویں شریف کی محفل سجائے بیٹھے ہیں. اس میں معمول ہر مہینے آپ کو پتہ ہے یہ محفل سجتی ہے، لیکن آج بڑی 11ویں شریف ہے. اللہ حضرت نے بھی بڑا کلام لکھا بڑی 11ویں والے پیر کے لیے. فرمایا کہ جس طرح وہ بڑی شان والے ہیں ان کی شان بھی بڑوں والی بیان کی جاتی ہے. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے والا تیرا. کیا مرتبہ ہے غوث ہے والا تیرا. کیا مرتبہ ہے
سروں سے بڑے اونچے اونچے آپ نے دیکھے ہیں، بڑے اونچے اونچے، لیکن ان اونچوں کا بھی ایک اونچا ہے، وہ میرا اور آپ کا پیر غوث اعظم ہے۔ ان بڑوں کا بھی ایک بڑا بیٹھا ہوا ہے، وہ میرا پیر غوث اعظم ہے۔ فرمایا وہ اونچا کون تھا؟ کہا وہ خراسان کے پہاڑوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ آج دنیا اس کو سلطان الہند کے نام سے جانتی ہے، چشتی سارے اس کے مرید ہیں، خواجہ اجمیری معین الدین ان کا نام ہے۔ فرمایا وہ خراسان کے پہاڑوں میں بیٹھے محو عبادت تھے۔ بغداد میں میرے پیر غوث پاک نے اعلان فرما دیا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ اعلان بغداد میں ہوا، خراسان میں تڑپ اٹھے چشتیوں کے بادشاہ، فرمانے لگے لا بل علا عینی و علا راسی، حضور غوث پاک آپ کا قدم صرف گردن پر ہی نہیں ہے بلکہ میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے۔ سمیٹو سارے مل کے پڑھو، اونچے اونچو کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچو کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ جس وقت میرے غوث پاک نے اعلان سرداری ولایت پر فرمایا، وہ اعلان کیا تھا کہ ممبر رسول پر جلوہ افروز ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے، میرے مصطفیٰ کی عطا سے ممبر رسول پہ براجمان ہوئے، تشریف فرما ہوئے اور فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ شیخ علی بن حیدی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں قدموں میں بیٹھا ہوا تھا، اس وقت میں قدموں میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے حضور غوث پاک کا قدم پکڑا، اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا۔ میں نے قدم پکڑا اور اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا، تو کہا ہمارے سر تو حضور آپ کے قدموں سے ہی نہیں اٹھتے ہیں، ہمارے سر آپ کے قدموں سے نہیں اٹھتے ہیں، تو آپ کے سر انور کی شان کا عالم کیا ہو؟ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوار تیرا، کیا ہے بغدادی کا نام آپ کو سنا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا دور حضور غوث پاک کے دور سے آدھی صدی پہلے یا ایک صدی پہلے ہوا۔ آپ بغداد کے اندر ممبر پہ تشریف فرما ہے تو اچانک خطاب فرماتے فرماتے محو مراقبہ ہو گئے، آنکھیں بند فرما لی، خاموش ہو گئے۔ اب سارا اجتماع پنڈو اب سائلنس ہو گیا، خاموش ہو گیا کہ اچانک کیا ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد جنید بغدادی نے آنکھ کھولی تو فرمایا کہ میں اس لیے آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا کہ مجھے ایک اطلاع دی جا رہی تھی، مجھے بشارت دی جا رہی تھی، اطلاع دی جا رہی تھی۔ کہا کس بات کی حضور؟ کہا مجھے بتایا جا رہا تھا کہ میرے بعد
شہر گیلان میں ایک خانواد رسول کا عظیم سید پیدا ہوگا عجم میں ہجرت کر کے عرب میں تشریف لائیں گے، وہ گیلان سے بغداد تشریف لائیں گے اور میرے بعد اسی منبر پہ بیٹھیں گے اور اللہ کے حکم سے فرمائیں گے میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں وہ ابھی آئے نہیں ہیں، میں ان کے دور میں موجود نہیں ہوں گا، لیکن میں آج ہی ان کی سرداری کا اقرار کرتے ہوئے اپنی گردن کو جھکا لے۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا کہ غوث پاک بھی شان والے، سبحان اللہ، سارے آنکھوں نظر آ رہا ہے۔ کیمرے والے ذرا بیٹھ جائیں، جب کھینچنی ہو پکچر پھر کھڑے ہو جائیں، بے شک ذرا پیچھے نظر پڑے گی، ذرا رل کے آنکھوں سبحان اللہ، ہتھا نو جا کے آنکھوں سبحان اللہ، ماشاءاللہ پیچھے قادری صاحب تک میری نظر جا رہی، ہاتھ جا کے آنکھوں سبحان اللہ۔ ذوق کے ساتھ بیٹھیں، شوق کے ساتھ بیٹھیں، یہ شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں جو اعلیٰ حضرت نے آپ کے لیے لکھا ہے۔ اسا غلام کس دیا غوث پاک دے، مرید کس دیا غوث پاک دے، نسبت کس دیئے غوث پاک دی، اسا کی مرشد کس کرانے دا ملیا غوث پاک دے ملیا، ہم کس کے لال کے مرید ہیں کا غوث پاک کے۔ فرمایا پیر تو شان والا ہے ہی، ان کے غلام بھی بڑی شان والے ہیں، ان کے غلام بھی بڑی شان والے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو بن جا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو بن جا تیرا۔ غوث پاک کا مرید ہو، نہ اس کو کوئی ڈرا سکتا ہے، نہ اس کو دبا سکتا ہے، نہ جھکا سکتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ وہ پنجتنی لال کا ہاتھ ہے، جس کا نام غوث پاک ہے۔ کیا جائے میں جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام کا جسم کثیف تھا، جس جسم میں پاک کا سایہ نہیں تھا۔ یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا میرے کریم کا یہ زندہ معجزہ تھا، ہزاروں بار صحابہ نے دیکھا بھی آزمایا بھی کہ حضور کا سایہ مبارک نہیں تھا۔ ہم جب چلتے ہیں ایک طرف سے روشنی پڑے ایک طرف سایہ بنتا ہے، میرے مصطفیٰ کا سایہ نہیں تھا، کیونکہ اگر سایہ بنتا تو ظاہر ہے وہ زمین پر بنتا ہے اور زمین پر پھر پاؤں آتے ہیں، اور یہ میرے مصطفیٰ کی شان والا کے خلاف ہے کہ بے ادبی ہو جائے۔ اللہ نے حضور کا سایہ بھی پیدا نہیں فرمایا، یعنی حضور جیسا تو درکنار، جو لوگ کہتے ہیں نا حضور معاذ اللہ ہمارے جیسے تھے، یہ عام انسانوں کی طرح عام بشر تھے نا، کہا حضور جیسا تو درکنار، اللہ نے حضور کا سایہ بھی پیدا نہیں فرمایا۔ لیکن ان والا حضرت عشق دیکھو، آپ نے بڑی خوب بات لکھی، آپ فرماتے ہیں حضور کا سایہ تو نہیں تھا، لیکن اس دور میں جب غوث پاک تھے تو جس نے مصطفیٰ کو دیکھنا ہوتا تھا وہ میرے غوث پاک کے چہرے کو دیکھتا۔
حضور کا سایہ نہیں تھا لیکن کسی نے مظہر جمال مصطفیٰ دیکھنا ہوتا تھا تو میرے غوث پاک کے چہرے کو دیکھتا تھا. کسی نے مظہر کمال مصطفیٰ کو دیکھنا ہوتا تھا تو وہ میرے غوث پاک کے چہرے کو دیکھتا تھا. کسی نے آئینہ مصطفیٰ کو دیکھنا ہوتا تھا تو میرے غوث پاک کے چہرے کو دیکھتا تھا. کسی نے علی شیر خدا کا جلال دیکھنا تھا وہ میرے غوث پاک کے چہرے کو دیکھتا تھا. کسی نے حسنین کریمین کے حسن کا جمال دیکھنا ہوتا تھا وہ میرے غوث پاک کے چہرے کو دیکھتا تھا. حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ مصطفیٰ کے تن میں سایہ کا سایہ دیکھا مصطفیٰ کے ہدی مصطفیٰ کے مل کے پڑھے مصطفیٰ کے پیارے مصطفیٰ کے میٹھے مصطفیٰ کے سونے مصطفیٰ کے تن بے سایہ کا سایہ جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا. حضور کا سایہ تو نہیں تھا لیکن جس نے حضور کو دیکھا اس نے پھر غوث پاک کے چہرے میں دیکھا. دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا تیرا تیرا. جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا. آخری شعر قسم دیتے کھلاتا ہے ملاتا ہے تجھے حاجی. قسم دیتے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا کیا مرتبہ وہ سے ہے والا تیرا. اونچوں کے سروں سے ادمالا نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ یقین کریں ہمارے دلوں کو روشن کر دیا آج میرے سرکار نے. اسی طرح کا نعرہ ہونا چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تیرے پیر میرے پیر تیرے پیر میرے پیر لاجپال لاجپال سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. حمد و ثنا کے بعد میرے آقا و مولا اور ملجا و ماوا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں عاجزانہ غلامانہ معدبانہ درود و چند اشعار حضور رسول ورا کی منقبت کے بطور حاضری پیش کرنے کے بعد احباب ذی قدر آج کی یہ محفل پاک حسب معمول اپنے پورے عروج پر انعقاد پذیر ہے اور جناب خلیفہ رضوان قادری صاحب کی پوری ٹیم انجمن علماء غوثیہ کے جتنے بھی احباب ہیں
سب کی کاوش و محنت کے ساتھ یہ بزم سجائی جاتی ہے۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے کہ جو اس محفل میں آیا ہے، بیٹھا ہے، ذکر کیا ہے، با مراد واپس جائے۔ مختصر سی حاضری ہے کہ اس کے بعد آپ احباب سے ملاقات کا سلسلہ ہے، اس کے بعد میں نے کوٹرادہ کچن روانہ ہونا ہے، وہاں سے پھر رات کو راولپنڈی واپسی ہے۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے کہ ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا، ذکر کرنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ یاد رکھیں کہ محفل کوئی بھی ہو جس کا تعلق اسلام و شریعت سے ہے، اس کا عنوان کوئی بھی ہو، اس میں ذکر اللہ کا اور اللہ کے رسول کا کیا جاتا ہے، اور اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ کی عطا سے ہی اللہ نے جن کو وہ شان عطا فرمائی ہیں، ہم ان سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ محفل میلاد کی ہو، عرس کی ہو، 11ویں شریف کی ہو، قل کی ہو، چہلم کی ہو، آپ سب اجتماعی طور پہ جو اکٹھے ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے، کیوں آتے ہیں؟ چند گھڑیاں اجتماعی شکل میں ہم بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، اور رب کائنات کو اجتماعی عبادت پسند ہے۔ آپ نماز گھر میں پڑھیں اس کا اور ثواب ہے، جماعت کے ساتھ جا کے مسجد میں پڑھیں اس کا اور ثواب ہے۔ اجتماعات کو اس لیے اکٹھا کیا جاتا ہے کہ کسی ایک نیک بندے کے طفیل اللہ سب کے بیڑے پار فرما دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے میرے میں کوئی کمال نہ ہو سکتا ہے آپ میں کوئی کمال نہ ہو، کوئی ہم میں ایسا ساتھی بیٹھا ہو جس کے طفیل اللہ سب پہ کرم فرما دے۔ حدیث پاک کی روح سے یہاں تک علماء نے فرمایا جہاں پہ 40 اہل ایمان اکٹھے ہوں، 40 لوگ مومنین اکٹھے ہوں، صالحین اکٹھے ہوں، ان میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے۔ اور جب ولی مرتبہ ولایت پر فائز ہوتا ہے تو میرے کریم نے ان کی نشانی بتائی ہے۔ فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کے چہروں کو دیکھو تو خدا یاد آتا ہے۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ انبیاء بھی ان پر رشک کریں گے، گزشتہ گزری سابقہ امتیں بھی ان پر رشک کریں گی۔ ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کے چہروں کو دیکھو گے تو خدا یاد آ جائے گا۔ میں نے پوچھا کہ ان کے چہروں کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، اس کے لیے کوئی مرتبہ اور درجہ چاہیے گا؟ نہیں، صرف ولی ہونا چاہیے، ضروری نہیں وہ غوث ہو، ضروری نہیں وہ قطب ہو، ضروری نہیں وہ ابدال ہو، ضروری نہیں وہ جلی ہو، وہ عام ولی بھی ہے، اس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ تو جو پیروں کا پیر دستگیر ہو، پیروں کا پیر سے جلی ہو، تو جنہوں نے ان کے چہرے کو دیکھا ہوگا تو کیا کمال نظارہ ہوگا۔ میرے غوث کی شان یہ ہے، میرے غوث کی شان یہ ہے، میرے غوث پاک کہتے ذرا سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شہر گراں میں پیدا ہوئے، جب آپ کی ولادت ہوئی شہر میں مشہور ہو گیا کہ سیدوں کے گھر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو سارا دن کچھ کھاتا نہیں، پیتا نہیں، اپنی والدہ کا بھی دودھ نوش نہیں فرماتے ہیں، جو دن کے وقت روزہ رکھتے ہیں، افطار کا وقت گزر جائے پھر دودھ نوش فرماتے ہیں۔ مشہور ہو گیا۔ یکم رمضان مبارک کی آپ کی ولادت ہوئی، 29 یا 30 روزے جب مکمل ہوئے، آپ کا معمول ایسے ہی رہا، جب روزے کا وقت ہوتا آپ دودھ نوش نہیں فرماتے تھے۔ زندہ کرامت۔ اب یہ بات مشہور ہو گئی، 29واں روزہ آیا، چاند دیکھنا تھا، موسم ابرآلود تھا۔ اس وقت کے علماء اور جو فضلات تھے جنہوں نے چاند کی تلاش کر کے عید کا تعین کرنا تھا کہ عید صبح ہے یا نہیں ہے، وہ ساری رات اس پریشانی میں گزار دی کیونکہ چاند نظر نہیں آ رہا۔ اب خطرہ یہ تھا کہ کہیں کسی کا ایک روزہ نہ رہ جائے، اور یہ بھی خطرہ تھا عید کا دن ہے تو روزہ رکھنا بھی حرام ہے۔
کہیں غلطی نہ ہو جائے، کہیں غلطی نہ ہو جائے. تو کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ کو ساری رات چاند نظر نہیں آیا ہے، لیکن چلے جاؤ ابو صالح کا چاند گھر میں آیا ہے، ان سے جا کر پوچھ لو اگر عبد القادر جیلانی نے دودھ پی لیا ہے تو سمجھ جانا کہ عید کا دن ہے، اگر دودھ نہیں پیا ہے تو سمجھ جانا کہ آخری روزہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. علماء تشریف لائے مائن صاحبہ کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کرتے ہیں، حضور ہمیں بتائیے کہ آج روزہ ہے یا عید ہے، کیا کیا جائے؟ فجر کی نماز کے بعد واپس پہنچے، سحر کا وقت گزر رہا تھا، ان کی بارگاہ میں پہنچے. میری مائن صاحبہ نے حضور کی اماں جان نے فرمایا کہ آج روزہ ہے کیونکہ صبح سے میرے چاند نے دودھ نہیں پیا ہے. روزے کا تعین ہو گیا، عید اگلے دن 30 روزے پورے ہو گئے. یہ میرے غوث پاک کی شان ہے، یہ میرے غوث پاک کی شان ہے، یہ میرے غوث پاک کی آتے ہی ایک ایسی زندہ کرامت ہے جس نے سارے جہاں کو ہلا کے رکھ دیا. مشہور ہو گیا تھا کہ گیلان میں وہ سید پیدا ہوا ہے کہ آج جتنے بھی میرے سمیت دنیا میں گیلانی سید بستے ہیں وہ میرے غوث پاک کی اولاد ہے. تو شاعر کیا لکھتا ہے؟ شاعر لکھتا ہے غوث اعظم، غوث اعظم کرم تھی برے جولیاں، غوث اعظم کرم تھی برے جولیاں، نہ کوئی جولی پھیلاوے ہی اپنی ولایت کا اظہار فرما دیا. اور جب کسی نے پوچھا حضور آپ کو اپنی ولایت کا دراک کب ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میں 10 سال کا تھا، میں مدرسے سبق پڑھنے جاتا تھا تو میں تنہا نہیں ہوتا تھا، میرے ساتھ فرشتے بھی چلتے تھے. سبحان اللہ. اکیلا نہیں ہوتا تھا، میرے ساتھ فرشتے بھی چلتے تھے. اور فرمایا کہ جب میں درس گاہ پہنچتا تھا تو میں سن رہا ہوتا تھا، وہ سب کو کہتے تھے کہ جگہ چھوڑ دو ولیوں کا امام آ رہا. سبحان اللہ. تب بھی میں اس وقت بھی مقام میں قطبیت پر فائد ہو گیا. درست العلم حتی صرف قطبت. فرمایا کہ میں علم حاصل کرتے کرتے مقام میں قطبیت پر فائد ہو گیا. اور پھر ایک دن وہ آیا کہ شہر بغداد کے منبر پہ جلوہ افروز ہے. سبحان اللہ. شہر بغداد کے منبر پہ جلوہ افروز ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنا دیدار عطا فرمایا. آپ بہر مراقبہ تھے، آنکھیں بند تھے. حضور تشریف لائے. حضور نے آ کر 7 بار اپنا لعاب پاک بطور تحفہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. کیوں ادا کیا؟ کیونکہ غوث پاک کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ خیال تھا کہ میں عجمی ہوں، کیونکہ پیدائش عجم میں ہوئی. گیلان عجم کا شہر ہے، عجم میں آتا ہے، عرب میں نہیں آتا. میں عجمی ہوں اور عرب میں آیا ہوں. عرب کا جو پیدائشی بندہ ہوتا ہے اس کی فصاحت و بلاغت کچھ اور ہوتی ہے. جو عربی پہ عبور اس کو ہوتا ہے وہ عجمی کو نہیں ہوتا. ہم کتنی بھی اچھی عربی بول لیں، جو عربی بولتے ہیں وہ ہم نہیں ان کی فصاحت و بلاغت نہیں رکھتے. ہر جگہ کی ایک مادری زبان ہوتی ہے. عجم کی یہ مادری زبان نہیں تھی.
تو کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں یہ خیال تھا، ذہن میں تھا کہ میں عجم سے آیا ہوں، یہ عربی ہے، مجھ سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے، میں ان کو کیسے واعظ کیا کروں گا؟ ابھی یہ دل میں خیال آیا تو میرے کریم آقا تشریف لے آئے، سبحان اللہ، 7 بار لعاب پاک عطا فرمایا اور فرمایا بیٹا واعظ کیا کرو، پھر آنکھیں بند فرمائی تو مولا علی مشکل کشا تشریف لے آئے، 6 بار لعاب پاک عطا فرمایا، کہا بیٹا واعظ کیا کرو، آپ نے سوال کیا حضور نانا جان آئے، 7 بار عطا کیا، آپ آئے 6 بار عطا کیا، وجہ کیا ہے؟ کہا یہ دربار مصطفیٰ کا ادب ہے، نہ ہم ان کی برابری کر سکتے ہیں نہ ان سے آگے بڑھ سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے 7 بار عطا کیا، ہم نے 6 بار عطا کیا اور کہا بیٹا واعظ کیا کرو۔ پھر فصاحت اور بلاغت کا عالم یہ تھا کہ ہزاروں لاکھوں کا اجتماع ہوتا، یہ مائک نہیں ہوتے تھے، یہ سپیکر نہیں ہوتے تھے، ہزاروں ولی بیٹھے ہوتے تھے، لاکھوں لوگ بیٹھے ہوتے تھے، میرے غوث پاک جب واعظ فرماتے تھے جیسی آواز پہلے کو آتی تھی ویسی ہی آواز آخری بندے کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تیرے پیر میرے پیر، لجپال لجپال، کہہ دے ذرا سبحان اللہ، اونچی آنکھوں سبحان اللہ، جتنی سونی گل ہے اتنی اونچی تے آنکھوں نہ سبحان اللہ، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، یہ لوگوں کی مسکنسپشن ہے کہ ہم شرک کرتے ہیں، معاذ اللہ ہم شرک کرتے ہیں، معاذ اللہ سنگا معاذ اللہ، ہم نے کب کہا کہ غوث پاک خود سے غوث پاک بنے ہیں؟ مجھے کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ میرے اللہ نے غوث پاک بنایا ہے، میرا اور آپ کے نعرہ غوثیہ لگانے سے غوث پاک کی شان بلند ہوتی ہے، نہیں تیرا عقیدہ ضرور مضبوط ہوتا ہے، وہ کل بھی غوث پاک ہے، وہ آج بھی غوث پاک ہے، ان کی ولایت کا چرچا آدم قیامت قائم رہے گا، کیونکہ اللہ نے اپنی عطا سے مصطفیٰ کی نگاہ کرم سے عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کا منصب عطا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کی عقیدت کی وجہ سے غوث پاک نہیں بنے ہیں، میرے اللہ نے غوث پاک بنایا ہے، سبحان اللہ۔ عقیدت اور محبت اپنی جگہ ہے، لیکن غوث پاک کو میرے اللہ نے غوث پاک بنایا ہے، ان کی تو شان یہ ہے۔ پھر فصاحت و بلاغت کا عالم یہ تھا کہ جب حضور واعظ فرمایا کرتے، علماء نے یہ چیزیں کتابوں میں لکھی ہیں کہ لوگوں پر وجدانی کیفیات مرتب ہوتی، سبحان اللہ، وجدانی کیفیات مرتب ہوتی، کئی لوگ حال میں پڑھ کر اپنے کپڑے پھاڑ دیا کرتے تھے، کئی جنازے وہاں سے اٹھ جاتے تھے، اللہ نے میرے غوث پاک کی زبان میں اتنی تاثیر رکھی ہوئی تھی، اتنی تاثیر رکھی ہوئی تھی، اتنی تاثیر رکھی ہوئی تھی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جو پنجتنی لال ہو، جو پنجتنی لال ہو، جس کے پاس فیضان میرے نبی کا بھی ہو، میرے مولا علی کا بھی ہو، حسنین کریمین کا بھی ہو، سیدہ پاک کائنات کا بھی ہو، تو مجھے یہ بتائیں کہ جن کا بچہ اس شان کا حامل ہے کہ وہ واعظ کرے تو سارا اجتماع ایک دفعہ ہل کر رہ جاتا تھا، کئی جنازے اٹھتے تھے، کئی حال میں پڑ جاتے تھے، کئی وجد میں پڑ جاتے تھے، سب کو برابر آواز پہنچتی تھی، پھر جن کے قدم جس کی گردن پر ہو وہ ولی بنتا ہے، اگر ولی ہو اور مقام غوثیت کا انکار کر دے وہ ولی رہتا نہیں ہے، اور عطا پہ آ جائیں تو چور کو بھی قطب بناتے ہیں، جن کا بچہ اتنی شان والا ہے ان کے بابے کی شان کا عالم کیا ہے۔
یہ فیضان مولا علی کا ہے، میرے نبی کا ہے۔ فرمایا جن کا بچہ اتنی شان والا ہے ان کا بابا کتنی شان والا ہوگا۔ ولیوں کا امام ہے جو امام الاتقیاء بھی ہے، امام الاصفیاء بھی ہے، امام الاولیاء بھی ہے، ولیوں کا باپ بھی ہے، غوث اعظم کا بابا بھی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ علی مولا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ علی مولا ہے۔ تو شاید قرار دل قرار جان علی مولا، علی مولا۔ یہ میں فرمائش پہ پڑھ رہا ہوں، ساتھی نے خصوصاً فرمائش کی تھی کہ حضور یہ ضرور آپ نے پڑھا ہے۔ میں بات پھر غور سے بات بھی کروں گا، لیکن ایک دو شعر سنا دوں اس کی فرمائش میں۔ ذرا محبت سے پڑھ لے قرار دل قرار جان علی مولا، علی مولا۔ علی مولا وہ ہے، فرمایا امام ولی کی نشانی ہے جو میں عرض کر رہا تھا، خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کے چہروں کو دیکھو تو خدا یاد آتا ہے۔ امام ولی کے چہرے کو دیکھو خدا یاد آتا ہے۔ تو ولیوں کا امام علی ہو جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا ہو النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ آپ ولی کو دیکھو تو خدا نظر آتا ہے، تو جس نے مولا علی کو دیکھا ہوگا یقیناً حضور نے فرما دیا ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ ہم نے دیکھا تو نہیں ہے، ہم نے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن یہ ضرور سنا ہے کہ وَذِكْرُ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ، علی علی کرنا بھی عبادت ہے، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی علی کرنا بھی عبادت ہے۔ عشق اور جذبہ اپنی جگہ، ہم تو علی علی اس لیے کرتے ہیں ہمیں عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ نماز عبادت ہے یا نہیں؟ روزہ عبادت ہے یا نہیں؟ حج عبادت ہے یا نہیں؟ فرمایا عبادت کرو تمہیں کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ہم علی علی اس لیے کرتے ہیں ہمیں ثواب ملتا ہے۔ علی مولا، 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 علی مولا۔ نبی نے شان بتلائی غدیر خود کے موقع پر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ شاعر نے لکھا نبی نے شان بتلائی غدیر خود کے موقع پر، یہی سرکار کا فرمان، علی مولا، علی مولا، یہی سرکار کا فرمان، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ زمانہ نیت کا نام ہے، علی کے نام کا ہر دم ہے، تم پر جان بھی قربان، علی مولا، علی مولا۔ ایک بات ہاتھوں کو لہرا کے مل کے پڑھ لیں، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ جن کا بچہ اتنی شان والا ان کے بابے کی شان کا انہوں نے فرمایا عام ولی کی شان یہ ہے، ان کی نشانی ہے ان کو دیکھو گے تو خدا یاد آتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا علی مولا کو دیکھو گے تو عبادت ہوتی ہے، اور عبادت جب کرتے ہو تو پھر ثواب ملتا ہے۔ اور یہ کر کے کس نے دکھایا؟ فرمایا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔
राबिया कौन है? कहा हजरत उम्मुल मोमिनीन मोमिनों की माँ सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आप फरमाती मैंने अब्बा जान से पूछा, आपको जब भी देखा मजलिस में वैसे अली सामने हो आप बड़ी मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हैं। कहा बेटा इसलिए देखता हूँ क्योंकि हुजूर ने फरमाया अली का चेहरा देखना ही बात है, इसलिए देखता हूँ। अगर मौला अली से मोहब्बत करनी है ना तो सिद्दीक अकबर के कदमों से फैज़ लेना पड़ेगा। हमें अगर अली की मोहब्बत किसी ने सिखाई है ना तो सिद्दीक अकबर ने सिखाई है, और अगर सिद्दीक अकबर की मोहब्बत किसी ने हमारे सीनों में डाली है तो अली उल मुर्तज़ा ने डाली। हम सबको मानने वाले हैं। मैं आखिरी बात आपके गोश गुजार कर रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह दुआ करेंगे और मुलाकात का सिलसिला होगा इंशाल्लाह। लंगर शेख का मिलसी है तमाम है। मेरा कुल है कि पीछे तक एक दफा फिर सीना ठार दे ऊंचा आंखों से। आखिरी बात है, आखिरी बात तवज्जो के साथ मेरे गौस की शान सुभान अल्लाह, मेरे पीरे पीरा दस्तगीर की शान सुभान अल्लाह। मेरे गौस पाक अपनी मसनद आलिया पर जलवा फरमाते। ये आप सब गुलामों के लिए बात अर्ज कर रहा हूँ। एक नौजवान आया और आकर कहने लगा हुजूर मैं बड़ी परेशानी के आलम में हूँ। हुजूर ने फरमाया कि क्या परेशानी है? अर्ज करता है हुजूर मेरा वालिद फौत हो गया है और उसके मर जाने के बाद मैंने आज उसको ख्वाब में देखा है वो कब्र में बड़े सख्त अजाब में है और मुझे कोई और दुनिया का दर्द नजर नहीं आया, क्योंकि वो तो अगली दुनिया में होता, कोई बीमारी होती तो मैं तबीब के पास ले जाता, कोई परेशानी होती मैं किसी परेशानी की हल करने वाले के पास ले जाता, कोई दुनिया का मामला होता मैं दुनियादार के पास जाता। अब हुजूर वो चला गया अगले जहां, मेरा बाप मर गया कब्र में, अब मेरी वहां तक ये दुनियादार की दस्तरस तो नहीं है, लेकिन मेरे गौसे पाक मैंने आपका नाम बड़ा सुना है, आपने हमेशा दस्तगीरी फरमाई है। हजरत शेख अली बिन आयती फरमाते हैं मैं हुजूर के मिंबर पाक के पास बैठा हुआ तो हुजूर खिताब इरशाद फरमा रहे, अचानक उलमा फरमाते हैं कि आपकी आंखें बंद हुई, आपको नींद सी आई, आपकी आंख मुबारक बंद हुई, महफ़े मुराकबा हुए तो मेरे गौसे पाक मिंबर पाक से उठे, उतर के शेख अली बिन आयती के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। अजीब मंजर है, गुलाम है, पीर हाथ बांध के खड़े हैं। किसी को समझ थोड़ी देर बाद मुराकबे से आप उठे, वाद शुरू हुआ, सारा मामला मुकम्मल हुआ, मेरे गौसे पाक ने चंद सवाल किए वो मैं आपको अर्ज करने लगा। लोगों ने फिर पूछा कि वो मामला क्या था। अजीब मंजर था कि हुजूर गौसे पाक खिताब करते करते आपके सामने तशरीफ ले और हाथ बांध के दस्त बस्ता खड़े हो। कहा कि जो मैं देख रहा था ना वो तुम नहीं देख सकते थे, लेकिन मेरे गौसे पाक देख रहे थे। देख क्या रहे थे? शेख अली बिन आयती फरमाते हैं मैं आंख मुबारक बंद हुई, महवे मुराकबा हुआ तो मैं क्या देखता हूँ, मेरे मुस्तफा तशरीफ ले आते। तो गौसे पाक मेरे लिए नहीं खड़े हुए थे, ख्वाब में देख रहा था, देख गौसे पाक भी रहे थे, आंखें मेरी बंद थी, देख गौसे पाक भी रहे थे। जब उनके नाना जान तशरीफ लाए, गौसे आजम भी मिंबर पाक से उतरे और मुकाम अदब यह था कि अपने नाना जान का इस्तकबाल कर रहे थे। एक ख्वाब कोई और रहा हो और मेरे गौसे पाक भी जानते हो कि ये क्या देख रहा है। होगा कोई फिर ऐसा पीर जो अल्लाह ने हमें अता फरमाया है, होगा फिर कोई ऐसा पीर, वो पीरों के पीर है, वो हम सब के दस्तगीर है और उनकी शान ये कि चौरानू तू कुतुब बनाया। मियां साहब फिक्री फरमाते हैं कि या गौसे आजम चोरों को भी आपने मनसब कुतुबियत अता फरमाया है। मैं भी आज सा निकम्मा सा चोर चक्का हूँ, मेरे पर भी करम नवाजी फरमा दीजिए। फरमाया चोरानू तू कुतुब बनाया, मैं भी चोर चक्का किस दर्जो तक खावा
نے عرض کیا اللہ نے فرمایا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرے. میاں صاحب نے فرمایا انہاں دا نانا بھی بڑی شان آلہ انہاں دا دادا بھی بڑی شان آلہ. فرمایا یہ نانک کے خاندان سے بھی بڑے اونچے ہیں, یہ داد کے خاندان سے بھی بڑے اونچے ہیں. ایک طرف سے حسنی فیضان آ رہا ہے, ایک طرف سے حسینی فیضان آ رہا ہے. والد دیکھے تو حسنی فیضان ہے, والدہ دیکھے تو حسینی فیضان ہے. یہ وہ سید ہے جو نجیب الطرفین ہے, حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے. فرمایا نانک داد دے ملوے اوچا اس چاس وہ اس دو نبیاں نالو کٹنا ریا ہر سکھو ہر وسیلو حد لا اب قبر کے اندر میرا باپ چلا گیا ہے, اس جہاں سے اس جہاں, اب ادھر میری طاقت کوئی نہیں, کسی دنیا دار کی نہیں. آپ کا نام بڑا سنا ہے. حضور غوث پاک مسکرائے, فرمانے لگے کیا وہ ہمارا مرید تھا؟ عرض کرنے لگا حضور مجھے یاد نہیں پڑتا کہ وہ آپ کا مرید تھا, ہو سکتا ہے وہ لیکن میں تصدیق نہیں کر سکتا. میرے غوث پاک نے فرمایا چلو مرید نہیں تھا, کیا ہمارے پاس آتا تھا؟ کہنے لگا حضور مجھے یاد نہیں پڑتا, جب سے میں نے وہ سنبھالی ہے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ وہ آیا جایا کرتے تھے. میرے غوث نے فرمایا یہ بتا دو کیا ایک دفعہ کبھی آیا تھا؟ تساں تے مرید بیٹھے ہو, تساں سارے بختہ لے ہو, تساں دا ہاتھ غوث پاک دے ہاتھ چھے, مرشد دی نسبت غوث پاک دی نسبت حاصل ہے. ارے جو ان کے در پہ کوئی ایک پل بھی گزار گیا, یہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتے تو غلاموں کو کیسے تنہا چھوڑتے؟ میرے غوث نے فرمایا کیا ایک دفعہ وہ بھی آیا تھا؟ کہ حضور یاد نہیں پڑتا, میں جھوٹ نہیں بولوں گا, وہ ایک دفعہ بھی شاید نہیں آئے. میرے غوث پاک نے فرمایا اچھا چل یہ بتا دے کیا کبھی وہ ہماری اس محلے سے گزرا تھا؟ کو یاد آ گیا, کہنے لگا حضور ایک دفعہ میں بہت چھوٹا تھا, میرے باپ کی انگلی پکڑی ہوئی تھی, میں باپ کے ساتھ تھا, آپ کے اسی آستانے کے دروازے کے سامنے سے گزر کے گئے تھے. تم نے فرمایا ان گزر گئے ہوتے اگے بھی گزر جاؤ, گزر گئے ہوتے بیڑا پار ہو جائے بیٹا. فرمایا جاؤ گھر جا کر سو جاؤ. گھر پہنچا, رات ہی سویا. کل تک جو باپ عذاب قبر میں تھا آج وہ جنت کی بہاروں میں کھیل رہا. خواب دیکھتا ہے کہ قبر حد نگاہ تک کشادہ ہے, باپ خوش ہے, سبز رنگ کا چولا پہنا ہوا ہے, جبہ پہنا ہوا ہے, جنت کی بہاریں بھی قبر میں آ رہی ہیں, جنت کے انوارات و تجلیات بھی قبر میں آ رہے ہیں, جنت کی خوشبوؤں سے قبر معطر ہے, جنت کے بچھونے قبر میں بچھے ہوئے ہیں, جنت کا لباس فرشتوں نے اس کو پہنا دیا ہے. پوچھنے لگا ابا جان یہ ہوا کیسے؟ کہا یہ میرا کمال نہیں نہ تیرا کمال ہے, یہ صبح جس پیر کی بارگاہ میں گیا تھا اس پیروں کے پیر کا کمال ہے. ان کی نسبت کے تو ہے, اللہ نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا, انہوں نے دعا فرمائی ہے, اللہ نے پھر میرے گناہوں کو نہیں دیکھا, اپنے یار کی یاری کو حیا فرماتے ہوئے میرا بھی بیڑا پار فرما دیا. غوث اعظم تم نبی کا نور ہو, ہر جہاں دستگیر مشہور ہو. اللہ نے نہیں فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب کا. حضور آپ کی شان تو کچھ اور ہی ہے, برا الورا ہے, آپ نور علی نور ہیں, آپ کے خانوادے کا ایک سید بھی ہونا ہم اس کو بھی نور والا سمجھتے ہیں. تو غوث اعظم تم نبی کا نور ہو, دستگیر ہر جہاں مشہور ہو. یہ غوث اعظم تم نبی کا نور ہو,
شمائے بز میں ہدایت پیدا ہو سلام تمام احباب تشریف فرماؤ اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں گے دعا سے پہلے 3 اعلانات ہیں وہ سماعت فرمائیں انشاءاللہ العزیز اس مہینے کی 18 تاریخ 18 دسمبر بروز ہفتہ بعد نماز مغرب کہنا کے قریب مصطفیٰ آباد ایک علاقہ ہے للیانی نظر تھانہ دستور جناب اسلام قادری صاحب تشریف فرما ہے ان کو حضور مرشد کریم نے محفل پاک کا ٹائم عنایت فرمایا ہے سب سے پہلے مبارکباد بھی پیش کریں گے اور دوسرا یہ ہے کہ 18 تاریخ 18 دسمبر بروز ہفتہ بعد نماز مغرب انشاءاللہ میرا بھی وہاں پہ آنا ہوگا اور حضور مرشد کریم سخی الاجبال سیدی و مرشدی بھی تشریف لائیں گے تو یہ ایڈریس جو ہے یہ دوبارہ انشاءاللہ اعلان فرمائیں گے جتنی دیر ملاقات ہوگی آپ دوبارہ سن لیجئے گا اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز اسی مقام پر جو اگلی محفل 11ویں شریف ہوگی اگلے مہینے کی 9 تاریخ 9 جنوری بروز اتوار انشاءاللہ یہی وقت ہوگا نماز ظہر کے ساتھ ہی محفل پاک کا آغاز ہوگا اور دن 3 بجے دعا ہو جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے آخری اور بڑا اعلان آپ احباب جانتے ہیں کہ ہر سال کی طرح ہمارا ایک 2 جنوری کا بہت بڑا پروگرام مرشد خانے میں انعقاد پذیر ہوتا ہے جس میں شہزادگان کے یوم ولادت کی خوشی میں بھی اہتمام کیا جاتا ہے اور ماہانہ 11ویں شریف کا بھی بہت بڑا اہتمام ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز 1 جنوری کو یہاں سے رضوان صاحب کی قیادت میں حسب معمول جس ٹائم پہ آپ روانہ ہوتے ہیں قافلہ روانہ ہوگا اور 2 جنوری انشاءاللہ وہاں پہ شرکت ہوگی جو احباب قافلے میں شامل ہونا چاہیں قافلوں میں آئیں جن کے پاس اپنی گاڑیاں کنوینس ہے جس طرح بھی آپ آنا چاہیں میری طرف سے حضور مرشد کریم کی طرف سے آپ سب کو دعوت ہے 2 جنوری کے پروگرام میں ضرور آپ نے مرشد خانے شرکت فرمانی ہے اور 9 جنوری کو یہاں پر انشاءاللہ اگلی محفل 11ویں شریف ہوگی 18 تاریخ دسمبر کی بروز ہفتہ بعد نماز مغرب اسلام صاحب کو سرکار نے ٹائم عنایت فرمایا ہے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام محافل میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الہ العالمین پروردگار عالم خوبصورت بزم محفل 11ویں شریف انعقاد پذیر ہوئی جتنے بھی احباب تشریف لائے جو ذکر اسکار ہوا جتنی ہم نے حاضری پیش کی مولا اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول و منظور فرما حضور شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ غوثیت میں پیش کرتے ہیں مولا قبول و منظور فرما پروردگار عالم مجھے آج اس سمے جتنے بھی احباب حاضر ہیں جن کے بھی پیار اس دار فانی سے پردہ فرما چکے مولا تمام کی ارواح کو اشار کرتے ہیں
درجہ قبولیت عطا فرما۔ پروردگار عالم جتنے بھی سنگی ساتھی آئے ہیں بیٹھے ہیں حضرات و خواتین موجود ہیں، مولا سب کو بامراد واپس اٹھا، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو دور فرما، سب پہ اپنا خاص فضل فرما۔ اگر کوئی میرا بھائی بیمار ہے تو اپنے کرم سے مولا اس کی بیماری کو شفا یابی میں تبدیل فرما، سب کی زندگی میں صحت میں علم و عمل میں برکتیں عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمیں سچا پکا حضور کا عشق ہمارے سینوں میں پیدا فرما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی رحمت پاک کا سایہ ہمیں نصیب فرما۔ ہمارے پیارے مرشد کریم سخی الاجبار سیدی و مرشدی کو صحت کاملہ، درازی عمر بالخیر نصیب فرما۔ پروردگار عالم سب پہ اپنا خاص کرم فرما، سب پہ اپنا خاص فضل فرما۔ جناب خلیفہ رضوان قادری صاحب، انجمن غلامان غوثیہ کے جتنے بھی احباب ہیں مولا ان سب پہ اپنا خاص کرم فرما۔ جناب نعیم صاحب کراچی والے، ان کی عالیہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے مولا ان کو جلد شفا یابی عطا فرما، جو ان کی بیماری ہے مولا کرم سے دور فرما۔ پروردگار عالم اس سلسلے کو اور ترقیوں کی منازل سے سرفراز فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام احباب جلدی جلدی ملاقات فرمائیں، جن ساتھیوں نے بیعت ہونا ہے وہ بھی آگے تشریف لے آئے، اور آپ ایک دفعہ 18 تاریخ والی محفل کا پھر اعلان کر دیں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ لائن میں دستور سے رہیں اور طریقے کے ساتھ ایک دوسرے کو دھکا نہ دیں اور ملاقات کرتے جائیں۔ جن دوستوں نے حضور سید پیر مرشد حضور سید اعظم اللہ کے بادشاہ سرکار کے ہاتھ میں بیعت کرنی ہے وہ آگے آ جائیں، وہ لائن میں آئے، آگے آ جائیں۔ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ یا حی یا قیوم 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 یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم۔ جن دوستوں نے حضور کے ہاتھ میں بیعت کرنی ہے وہ لائن میں نہ آئے، وسیلہ آگے آ جائیں۔ یا حی یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا قیوم یا حی 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 یا قیوم یا قیوم یا قیوم یا حی 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 یا قیوم